میرا نام رومانہ یونس ہے اور میں کلینکل سائیکالوجسٹ، سرٹیفائڈ ہپنوتھراپسٹ اور NLP پریکٹیشنر ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اس کووڈ-19 کی سچویشن کے اندر ہم بچوں کی روٹین کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں بہت سارے کیسز میں یہ معلوم ہوا ہے، بہت سارے پیرنٹس ہمیں اپروچ کرتے ہیں اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بچوں کی روٹین جو ہے وہ اس کووڈ-19 کی سچویشن کے اندر آئسولیٹڈ ہوئے ہیں گھروں میں، تو وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہے، اس کو کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے لیے ایک ٹپ میں جو دینا چاہوں گی، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچے جس طرح سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیجیے کہ بچے پہلے ایک پراپر روٹین کے ساتھ چل رہے تھے، ان کو اسکول جانا ہوتا تھا، واپس آ کے انہیں ٹیوشن پڑھنے جانا ہوتا تھا، اور پھر اگر ان کا کوئی قرآن پاک کی اسٹڈی تھی اس کے لیے انہیں جانا ہوتا تھا، تو بچوں کا آلریڈی جو ہے وہ ٹائم ٹیبل سیٹ ہوا ہوتا تھا۔ لیکن اب اس سچویشن میں وہ آل ٹائم گھر پر ہوتے ہیں تو ان کی روٹین جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس سچویشن کے اندر بھی بچے کا ایک پراپر ٹائم ٹیبل سیٹ کریں، جس کے اندر اس کی نیند کا ٹائم، اس کے پڑھنے کا ٹائم، اس کے قرآن پڑھنے کا ٹائم، اس کی گیمز کا ٹائم، اس کی ڈفرینٹ کریٹیو جو آرٹ ورک ہوتا ہے اس کے لیے علیحدہ سے اس کا ایک ٹائم پیریڈ جو ہے وہ اس میں مینشن کیا ہوا۔ اس سے بچے کو ایک پراپر ڈسپلن اسے لگے گا، اور اسے یہی لگے گا کہ وہ اسکول اگر نہیں گیا لیکن اس کی ایک پراپر روٹین مینیج ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بچوں کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، اس کے لیے پریشان ہے والدین کہ اس کو کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز بتانا بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس بھی جو ہے وہ اس سچویشن کے اندر زیادہ سے زیادہ اسکرین ٹائم کی طرف ان کا رجحان نظر آ رہا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ نیوز سن رہے ہوتے ہیں، اور ایسی سچویشن میں بچے کو بھی وہ اپنی روٹین ایک مینیج نہیں ہو رہی ہوتی، اس میں بھی ان کی ڈسٹربنس آ رہی ہوتی ہے، تو وہ بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں یا لیپ ٹاپ یا ان کو ٹیبلٹ وغیرہ دے دیتے ہیں، جس میں بچے جو ہے وہ کنٹینیوسلی انگیج ہیں۔ اب اسکرین ٹائم چاہے وہ لاک ڈاؤن سچویشن کے اندر ہو یا نارمل سچویشن کے اندر ہو، دونوں صورتحال میں بچے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اب جو کہ بچے اس ایرا کے اندر سبھی بچے جو ہیں وہ موبائل اور اسکرین ٹائم کے اوپر زیادہ تر انگیج رہتے ہیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بچے کا یہ اسکرین ٹائم بالکل مائنس مت کریں، لیکن اس کو اس طرح سے مینیج کریں کہ وہ ایک دن کے اندر 2 آورز رکھ لیں یا 3 آورز رکھ لیں، اس سے زیادہ وہ ٹائم پیریڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ 3 آورز آپ انٹرولز میں رکھ لیں، ایک صبح میں دیکھ لیں، پھر دن میں اور پھر شام میں۔ آپ جب اس کو انٹرولز میں دیں گے تو بچے کو یہی لگے گا کہ اس کا اسکرین ٹائم موجود ہے، اور جتنا زیادہ اس کا اسکرین ٹائم ہو رہا ہے اس کو آہستہ آہستہ اس کو واپس اپنی روٹین کی طرف لے کر آئیں اور اس کی فریکوینسی کو کم کیجیے۔ دوسری چیز یہ چیز بھی دیکھنے ہمیں آ رہی ہے کہ بچے اپنا ایکسپریس تو نہیں کر پا رہے اس ساری سچویشن کے اندر، وہ فیئرفل ہیں، اینکشیس ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ چھٹیاں ختم ہی نہیں ہو رہی اور ایسی کیا سچویشن چل رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں بچے آپ کے ساتھ بیٹھ کے نیوز بھی دیکھتے ہیں اور وہ خوفزدہ محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ بچوں کو اس ڈیزاسٹر والی سچویشن کے اندر بچوں کو یہ انفارمیشن دیں جو ان کے لیول کی ہے کہ ڈیزاسٹر کیا ہوتا ہے، اور وہ آتا ہے تو آپ کو کیا جو ہے وہ پریکاشنز کرنے چاہیے، اور اس کے بعد آپ کو کس طرح سے اپنی ہیلپ کرنی چاہیے، لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے، کس طرح سے آپ اس ساری سچویشن کے اندر مینیج کر سکتے ہیں، اور آپ ان کو ایموشنل ایکسپریشن ضرور سکھائیے اس سچویشن کے اندر۔ وہ آپ کس طرح سے سکھا سکتے ہیں کہ بچوں کو ڈفرینٹ آپ ایموجیز ہوتی ہیں ان کا پرنٹ آؤٹ لیں، اس میں بچوں کو آپ پوچھیں کہ وہ کیا فیل کریں اور یہ ایموجی کون سا ایموشن ہے۔ بچے جب اس کو سیکھ پائیں گے تو وہ اپنے ایموشنز کو بھی ایکسپریس کر پائیں گے۔ دوسری چیز، پیرنٹس یہ چیز بھی کہتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ ان کا بیہیویئر جو ہے وہ ہم سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا، وہ بہت سارا ٹائم جو ہے وہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ایسی کر رہے ہیں جو ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی۔ وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ بچوں کے پاس پورا دن کوئی بھی کام نہیں ہے اور ان کا ٹائم ٹیبل سیٹ نہیں ہوا، تو آپ اس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز رکھ سکتے ہیں، ڈفرینٹ گیمز ہو سکتی ہیں، کریٹیو ورک ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بچوں کو اپنے گھر کے کاموں میں بھی انگیج کر سکتے ہیں، جیسا کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جیسے آج کل رمضان کی صورتحال ہے تو اس میں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ ٹیبل سیٹ کر دیں، برتن ان کو آپ دے سکتے ہیں، وہ جا کر رکھ کے آ سکتے ہیں۔ اگر اس سے تھوڑا اور بڑا بچہ ہے تو آپ اس کو ڈفرینٹ اور ٹاسک دے سکتے ہیں، جیسے وہ پانی بھر لے جگ کے اندر،
छोटे छोटे टास्क में आप उसे इंगेज रखें और उसको अप्रिशिएट करें, ताकि उसे लगे कि वही इन्वायरमेंट है। जैसे एक स्कूल में भी उसको बार बार अप्रिशिएट किया जा रहा होता है, वो कोई काम करता है उसको अप्रिसिएशन मिलती है, तो वही चीज़ें उसके घर में भी हो रही हैं, तो उसको वो जो एक उसकी नीड है इमोशनल, वो घर में फुलफिल हो सके। तो उससे बच्चा आपके साथ आपकी हेल्प भी कर रहा होगा, और वो डिफरेंट जो वो एक्टिविटीज़ कर रहा है जिससे आप परेशान हो रहे हैं और उससे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वो एक प्रोडक्टिव काम करेगा, तो आपको भी उससे जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर बच्चों को जो है वो इसके बारे में गाइड करें कि वो किस तरह से अपना ख्याल रख सकते हैं, दूसरों का ख्याल रख सकते हैं, और कैसे एक रूटीन को वो प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं। और उनके साथ आप खुद भी उस रूटीन को मैनेज करें, ताकि वो इस सूरत हाल में मज़ीद परेशान ना हो और इस सिचुएशन को हैंडल करना उनको प्रॉपर्ली आ सके, ताकि लेटर लाइफ में कभी भी कोई इस तरह का डिज़ास्टर आए तो उनको ये सब प्रिकॉशंस और ये सारी चीज़ें उनको याद हों, और उनको पता हो कि एक डिज़ास्टर के अंदर हमें कैसे चीज़ों को लेकर चलना होता है। तो इंशाल्लाह हम अगले वीक आपके पास दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आएंगे, और इसी तरह से एक नए पैगाम के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।